وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 53 سے 55، حصہ اول، درس نمبر 1149. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور خدا نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 53. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. اور پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم. پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون. تو پھر تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتی ہے. لیکفروا بما آتیناہم. تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں اس کی ناشکری کریں. فتمتعوا. ٹھیک ہے، تم فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون. تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. توحید کا مضمون ہے. توحید کی پکار جو ہے
اللہ کی پکار ہمارے دل میں ہے، اور دل سے دیکھیں اصل تو دل ہے. اسلام جو ہے ہماری اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ کی پکار ہماری فطرت میں ہے. جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے، آپ عام طور پہ دیکھ لیں تو ہم رب سے فریاد کرتے ہیں، رب کی طرف ہی دیکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں لگے ہوتے ہیں، اور جو رب کا فرمان ہے وہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. لیکن ہم جو ہے وہ پھر ناشکری کی روش ہے. اور سامعین کرام، بس یہی ایک بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار شکر گزاری کی زندگی پہ ہے، اور اگر یہ ناشکری شروع کر دیتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر اس میں اس کی نقصان ہے، خسارہ، یعنی قرآن کی زبان میں خسارہ ہے، اور تباہی ہے، اور آگ ہے. یہ سارے مختلف الفاظ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے تم ناشکری کرو، اور ٹھیک ہے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. یعنی اس میں ایک جھڑکی ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. تو یہ ہم آیت نمبر 53، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، اس میں یہی مضمون ہے. اور بہرحال میں آغاز سے شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. دیکھیں اللہ، یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے. اس سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. ہر نعمت، خواہ وہ یعنی کسی اسباب کو استعمال کر کے ہم حاصل کرتے ہیں یا بنا اسباب کے مل رہی ہیں، یہ دونوں بلا واسطہ یا بالواسطہ. بلا واسطہ بہت سی نعمتیں ہیں. مثال کے طور پہ میں اس وقت آکسیجن استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ براہ راست مجھے مل رہی ہے. ٹھیک ہے واسطے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی پیسے کے مجھے میری زندگی سانس کو بحال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا انتظام کیا ہوا ہے. تو نعمت ہے. ہوا میں آکسیجن نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے، ظاہر ہے. تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. ہم جو رزق کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے لیے کچھ اسباب اور ذرائع استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یعنی پیسہ اگر ہم کما بھی لیں اپنی محنت سے، اور وہ محنت بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ ہم جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جو اپنے بدنی قوت، ذہنی قوت، یہ ساری قوتیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی نے دی ہیں. تو دیکھیں یہ تو ایک قسم کی ایسی بات ہے کہ ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں اور غیر کو پکار رہے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم رب کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں یہ زندگانی، یہ وقت اور یہ تمام نعمتیں آپ کے پاس جو ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہے. اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے میری صورت بھی بنائی ہے، پھر مجھے ماں کے پیٹ میں بھی غذا دیتا رہا، اور پھر باہر آ کے اس نے اسباب مختلف پیدا کر دیے. لیکن یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ میں دنیا میں شکر گزاری کی روش اختیار کر لوں. شکر گزاری کیا ہے؟ کہ نعمت کا صحیح استعمال. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں.
یہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ یہ نعمتیں دی اس نے کیوں ہیں، مجھے کیوں بنایا ہے؟ میں جب نہیں تھا اور یعنی اب مجھے اس نے پیدا کر دیا تو کیوں کیا ہے؟ ایک وقت تک جو ہے وہ مجھے زندہ رکھے گا، میری سانس بحال رہے گی، لیکن جب وہ وقت مقررہ پورا ہو جائے گا میری سانس اکھڑ جائے گی، یعنی سانس کا رابطہ کٹ جائے گا اور میں اپنے اصل گھر لوٹ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن میرا سر جو ہے، یعنی میرا کا مطلب میں آپ آج کے مسلمان کا کہہ رہا ہوں کہ میرا سر جھکا ہوا ہوگا، ابھی تو میرا سر اٹھا ہوا ہے، پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، میں شرمندہ ہوں گا، شرمسار ہوں گا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم لوگ، کون ظالم؟ آج ہم۔ یوم یعد الظالم علی یدہ، انگلیاں چبا چبا کے یہ کہے گا ظالم، انگلیاں چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو یعنی نصیحت آ جانے کے بعد تو مجھے گمراہ کر دیا۔ بہرحال یہ باتیں تو اس وقت جو ہے ہم سر جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندہ، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمانوں کی بیان کی ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرف، اوپر نظر نہیں اٹھا سکیں گے اور دل کانپ رہا ہوگا، دل ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی چہرے پہ۔ تو دیکھیں بہتر یہ ہے، دیکھیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہیں۔ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، زندگی عارضی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلے جائیں گے ان سے کہا جائے گا ہمیشہ تم اس میں رہو گے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم ہمیشہ جاؤ جہنم میں رہو گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جائیں گے جہنم، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں حضور کا امتی ہوں یا میں دین اسلام کا پیروکار ہوں یا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ خوش فہمی ہے آپ کی۔ حقیقت میں آج کا مسلمان شیطان، نفس و شیطان کا بندہ ہے، یہ سرکشی پر آمادہ ہے، نافرمانی اس کا شیوا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے۔ یہ گناہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ جرم ہے۔ گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ سے ہو جائے دانستہ، عارضی طور پہ ہو جائے، آپ راہ یعنی قدم ڈگمگا جائیں، فوراً آپ سنبھل جائیں، غلطی ہوئی معافی مانگ لی، کوئی بات نہیں۔ ہمارا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر اصرار کرنے والے ہیں، اور اگر میں تھوڑا سا یہ مضمون اور ذرا کھول دوں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں ہماری دنیا میں رہنے کی نیت اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو مطلب ہو سکتا ہے میں جو الفاظ اس سے پہلے کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کسی کو اشکال ہو یا اعتراض ہو کہ بھئی نہیں ہم تو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ نہ، تو اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں۔ دیکھیں اصل تو راستہ ہے، ہم نے راستہ چن لیا ہے دنیا کا، ہم لوگ اہل دنیا ہے، اس کا مطلب اللہ کو بھلا کے ہم نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ اب ظاہر دنیا، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ میں، یہ آپ کا ظاہر، اور پھر یہ آپ کی بیگم، یہ آپ کا شوہر، یہ آپ کے بچے، آپ کا پاس جو مال دولت، جو کاروبار، جو کارخانہ، جو عہدے،
یہ سب اس دھوکے میں آپ مبتلا آ گئے اور اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا اور اسی کے لیے آپ نے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا۔ دیکھیں آج کا بچہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے۔ آپ خود دنیا دار ہیں، اس بچے کے لیے آپ نے دنیا کا سوچا ہے، دین کا نہ آپ نے اپنے لیے سوچا ہے، نہ اس بچے کے لیے آپ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہماری تو بہت زیادہ بری حالت ہے، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، قرآن اور سنت، اور ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ دونوں چیزیں ہم بھلا چکے۔ اس بات پہ غور کریں، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ میں آپ پہ الزامات لگاتا جاؤں اور آپ سر جھکائے ہوئے سنتے چلے جائیں۔ تو بے حس قوم ہے یہ، ایک غافل قوم ہے، ایک سوئی ہوئی قوم ہے، یہ آج کی مسلمان جو ہے ایک مردہ قوم ہے۔ لیکن ایسی مردہ نہیں ہے جس کو زندگی نہ مل سکے، ایسی سوئی ہوئی نہیں ہے جو جاگ نہ سکے، ایسا غفلت نہیں ہے کہ یہ بیدار نہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، آپ بدل لیں اسی وقت، آج عہد کر لیں اپنے رب سے کہ اللہ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، میں نے تیرے لیے زندگی گزارنی ہے، مجھے راستہ بتا، راستہ موجود ہے قرآن، طریقہ بتا، طریقہ موجود ہے محمد رسول اللہ کا۔ صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو موجودہ حالات میں کسی صاحب قرآن کو ڈھونڈیں، اس کو اپنا رہنما بنائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ دین کی روح جو ہے وہ آپ فی الوقت نہیں جان سکتے۔ مسئلہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ دین کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ تو پھر یہ ہے کہ جو آدمی اس میں رہ چکا ہے، ظاہر ہے ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹیچر اسکولوں کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ عام آدمی کو کوئی ٹیچر بنا لیتا ہے۔ اس کی استعداد کو دیکھتے ہیں، اس کی پڑھائی کو دیکھتے ہیں، یہ ساری یعنی جو ایبیلٹی ہوتی ہے، ٹیچر کوئی بناتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ بھئی اتنا پڑھا ہو، اتنا تجربہ ہو۔ اسی طرح یہ جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کو بندگی سیکھنی ہے، ابھی بندگی کا طریقہ سیکھنا ہے۔ تو مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کریں، اس کی صحبت کو اختیار کریں، اور باقی تو اس کی شرائط ہیں، میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اکیلے یہ سفر کرنے کا نہ سوچیں۔ اکیلے انسان اگر اللہ تک پہنچ سکتا تو کتاب اور سنت کی ضرورت نہ ہوتی، رہنما کی، پھر اس کے بعد علماء حق کی ضرورت نہ ہوتی، اس کا انتظام نہ ہوتا، بلکہ اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق کو بیان کرے گی، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل جو ہے ہدایت کے چراغ ہوں گے، حضور کے الفاظ ہیں۔ پھر یہ قرآن میں بھی مطلب یہ مضامین جا بجا ہیں، میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، ایسی کوئی اس میں تعصب کی بات نہیں ہے۔ جو تعصب کا شکار ہیں وہ رہیں، اپنی خو نہ بدلیں، دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ میری اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، یہ بات مجھے کہنے دیں کہ یہ ساری نعمتیں جو میں مزے اٹھا رہا ہوں، دیکھیں عام طور پہ میری اس بات پہ غور کریں، میں نے کیا کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ اچھا، اب جب احساس نہیں ہے
تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کریں گے، ان نعمتوں کی قدر بھی نہیں کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کی ناقدری کریں گے، زندگی کو ضائع کریں گے، وقت کو ضائع کریں گے، نعمتوں کو ضائع کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، پان سگریٹ کی دکانیں ہیں اس ملک میں، پتنگوں کی دکانیں ہیں، لوگ کھیل تماشوں پر پیسے خرچ کرتے، پوری فلم انڈسٹری آپ کی بنی ہوئی ہے، ڈرامہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے، اور یہ سارا جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے اربوں روپے کا یہ کام کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضولیات ہے، اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میڈیا کی ضرورت ہے، میں نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ بہرحال میڈیا یعنی جو کام لے سکتے ہیں وہ تو ہم نہیں لے رہے، میڈیا کا کام دعوت دینا ہے، لیکن دعوت کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں سارے میڈیا کو، سینکڑوں چینل ہیں یا درجنوں چینل ہیں، لیکن ایک چینل مجھے بتا دیں جس پر حق کی دعوت دی جا رہی ہو، جس پہ اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہوں۔ نہیں ہے۔ کیا چینل ہیں؟ نیوز چینل، بڑے مذاکرے، یعنی جو پرائم ٹائم ہے، بس ہر چینل پہ مذاکرہ، دو تین لڑاکا مرغے لا کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر سوالات پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا، وہ کرتے ہیں، کبھی گریبان سے بھی پکڑ لیتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ کلپ موجود ہیں، تو یہی ہے، لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے، اور یہ سارا سسٹم ایسا ہے سارا۔ آپ دیکھ لیں صبح کا وقت قیمتی ہوتا ہے، صبح کے وقت صبح کے پروگرام ہوتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، سر سے دوپٹہ اتار دیتے ہیں، وہ سلیو لیس قمیضیں پہن لیتی ہیں، اور پھر وہ اپنے جلوے آپ کو دکھاتی ہیں، آپ بڑے شوق سے۔ ادھر خواتین کو بٹھا دیا جاتا ہے، ادھر اینکر ہوتی ہے، اور وہ بس چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے، آپ کا دل لباتی ہے، ان کے پیسے بنتے، ویورشپ۔ ہم سب گمراہ قوم ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، احساس نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مقصد پیدائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، اور ہمیں کیوں بنایا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ یعنی اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی منزل بھی نہیں جانتی، اپنے خالق کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہماری باتیں ہیں، جو ہماری محفلیں ہیں، چند سہیلیاں، چند عورتیں کسی بھی محفل میں جمع ہو جائیں، کوئی دعوت ولیمہ ہو یا برات ہو یا کوئی بھی تقریب ہو یا غم ہو، فوتیدگی ہو، دعا کے لیے آئی ہیں، تو وہ دنیا کی باتیں کریں گی۔ یعنی فوتیدگی میں بھی چند جو دو تین بیٹھ جائیں نا، تو سیل کہاں لگی ہے، اور کیا فیشن ان ہے، کیا نہیں ہے، بس یہی باتیں ہوں گی۔ وہ غم کے موقع پہ بھی کالے کپڑے پہن کے آ جائیں گی، سوگ کا لباس، اور بس باتیں دنیا کی ہیں۔ یہ میں خواتین ناراض نہ ہو، یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، مرد دو تین ساتھی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں، کاروباری لوگ ہوں گے، کاروباری باتیں، یہ ہوا۔ میں خود ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، کسی میت دعا کے لیے گیا ہوا تھا، تو جاننے والے تھے، ظاہر ہے، بیٹھا ہوا تھا، دوسرا دن تھا یا جو بھی تھا، دعا کے لیے گیا ہوا تھا، دعا کر لی۔ پھر جو ظاہر ہے کہ سب جاننے والے تھے، کچھ ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، تو وہ ایک کہہ رہا تھا، یار میں نے مرغی خانہ کھولا تھا اور پھر بند کر دیا، بڑا نقصان ہو گیا اس میں۔ تو بس وہ ایک بحث، ایک بات چیت شروع ہو گئی، تو تیسرے نے کہا، یار تم انڈوں کا کام شروع کر لیتے، انڈوں والی مرغیاں رکھ لیتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو دیکھیں، آج میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں، آج پوری قوم غافل ہے، مجرم ہے اللہ کی، مردہ قوم ہے، بیمار قوم ہے، سوئی بھی قوم ہے، اور کیا الفاظ میں کہوں، یہ جو ہیں حقیقت پہ یہی ہے،
بے خبر، غافل، بے خبر، مردہ، شدید بیمار، اور یہ حالت ہے ہماری۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ جنت میں مومن جائیں گے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت جگہ یہ بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو، لیکن وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اچھا چلیں، کوئی کسی وائز نے، کسی ملا نے یہ ثابت بھی کر دیا، تو وہ صاحب چپ کے بیٹھے رہیں گے جو مومن نہیں ہے، لیکن وہ تو غرے میں ہے، وہ کہیں نہیں۔ مجھے خود کا ہے، ایک دن درس ہو رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ذرا مہمان تھا، باہر سے آیا تھا، میری باتیں سن کے کہتا ہے کہ وہ جوش میں آ گیا۔ درس کے دوران تو خیر اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں اس نے کہا نہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ یہ اس کا بیان تھا، میں جنتی ہوں، میں حضور کی امت میں ہوں، اور یہ ہوں وہ ہوں۔ حالت اس کی یہی تھی جو آپ کی ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اسلام کا ایک چادر ہم نے اوڑھی بھی ہے جس کو ہم اتار بھی نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو مشرک، ہندو، کافر، منافق یہ تو کہلوا بھی نہیں سکتے۔ ایک بوجھ ہے بس اسلام کا، باقی اس کی تقاضے کیا ہیں، اسلام کے شرائط کیا ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسلام ہے کیا یہ بھی نہیں جانتے، اسلام کیا ہے نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ اور جان گئے تو پھر وہ تقاضے ہم پورے کرنا نہیں چاہتے۔ لوگ آتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں۔ بس وہ ایک رسم ہے، پیر صاحب کی مٹھی گرم کیے جاؤ، بس وقت گزارے جاؤ۔ ہم تو چندہ دے رہے ہیں، ہم تو پیسے دے رہے ہیں، تو پیر صاحب تو تمہارے پیسوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو تمہارے لیے بیٹھے ہیں کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں، تم ان سے راستے کے طالب ہی نہیں ہو۔ تو بہرحال مطلب یہ بڑی ایک کٹھن صورتحال ہے، اور اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اس دھوکے سے نکلنا ہوگا۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ ظاہر کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے ظاہر کا، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اس کو ہم سچ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو یعنی جن حالات میں ہم رہتے ہیں، یا جو دنیا ہے اور اس کی کامیابی ہے، یا جو اس کی ناکامی ہے، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ، میں رزق دے رہا ہوں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں گیا بھیا موت۔ تو بہرحال سوچنا ہوگا۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں تو دیکھیں یکسو ہو جائیں، جہاں بھی آپ ہوں یکسو ہو جائیں، دورنگی چھوڑ دیں۔ اس وقت تو دورنگی ہیں، ظاہر میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں کافر مشرک، عملاً روش کافرانہ ہے، روش مشرکانہ ہے، زبان سے ہم نہیں کہتے کچھ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون۔
ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون۔ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل